اللہ کے ولیوں کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں ان خصوصیات میں ایک خوف خدا کی خصوصیت بھی اللہ کے ولیوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ خصوصیت جب انسان کے اندر آتی ہے تو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل تھا، اور حسن و جمال کے ساتھ ساتھ سیرت بھی اس کی بڑی پاکیزہ تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہے، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اس نوجوان نے اپنی زندگی اتنی پاکیزہ گزاری، اتنی صاف ستھری زندگی گزاری کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاکیزہ ہستی بھی اس نوجوان سے متاثر ہو۔ آپ کو بھی اس نوجوان کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی، اور جگہ جگہ فاروق اعظم اس نوجوان کا باقاعدہ تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا عادت تھی اس کے اندر؟ پہلی عادت، 5 وقت کی نمازیں مسجد میں ادا کرتا تھا جماعت کے ساتھ۔ دوسری اچھی عادت، ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام انسان ہے، نوجوان ہے۔ آج ہمارے نوجوان کو دیکھو کن گناہوں میں پڑا ہوا ہے۔ ٹچ موبائل کو دیکھ لو، جس کے پاس ہے اس کا موبائل اب چیک کرے کتنا گند بھرا ہوا ہے اندر۔ راتوں کی تنہائیوں میں یہ نوجوان موبائل کو کھول کر پتہ نہیں کیا کیا غلاظت اس سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کا اندازہ ہر ایک چیک کر کے لگا سکتا ہے، تو دیکھنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ مگر ایک نوجوان یہ بھی تھا، آج کے نوجوان نے سب کچھ موبائل کو سمجھ لیا۔ موبائل ہے تو میری زندگی اچھی، اور اگر موبائل مجھ سے دور ہو گیا، گم ہو گیا، چوری ہو گیا، خراب ہو گیا، اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل کے ذریعے نوجوان جو گناہ کر رہا تھا، اب موبائل غائب ہوا تو وہ گناہ اس کے چھوٹ گئے۔ اب گناہ چھوڑنے پر اس کو افسوس ہوتا ہے، اور کچھ بھی ہو، چاہے چوری کرے، قرضہ لے، کچھ بھی کرے، موبائل لینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا غلط استعمال زیادہ ہے۔ اگر آج کا نوجوان چاہے تو اسی موبائل کو اچھا استعمال کر کے اس کو صدقہ جاریہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس کو صحیح استعمال کر کے قرآن و حدیث کے مطابق اچھی چیزیں لے کر، اچھی چیزیں شیئر کر کے، اب وہ چاہے تو اس کو ثواب بھی بنا سکتا ہے، نیکی بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن ہماری جنرل نالج یہ ہے کہ موبائل کا استعمال زیادہ تر غلط ہے، یہ ہمارے نوجوان کا ہے۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا نوجوان دیکھیں، 5 وقت کی نماز مسجد کی پہلی صف میں ادا کرتا۔ دوسری خصوصیت، گھر سے لے کر مسجد تک جب جاتا تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتا۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ آج کے نوجوان نہیں۔ ہم تو گھر سے نکلیں گے تو ہماری نگاہیں دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، چاروں طرف گھومتی ہیں۔ کون مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ کتنے گناہ گھر سے لے کر مسجد تک آتے آتے انسان، آج کا نوجوان اپنی آنکھوں سے کر لیتا ہے، اور یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس نگاہ کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تیسری خصوصیت اس نوجوان کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا، جان بوجھ کر گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے، گریہ زاری کر کے رب سے معافی مانگتا۔ چوتھی خصوصیت اس نوجوان کی، وہ نوجوان جس سے فاروق اعظم امیر المومنین جیسے قطعی جنتی صحابی بھی متاثر ہے، اور آپ بھی اس نوجوان کو دیکھ کر اس کی عبادت پہ ناز کرتے تھے۔ چوتھی خصوصیت اس نوجوان کی کیا تھی؟ رات کو جب عشاء کی نماز پڑھتا تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف جاتا، اور رات دیر تک اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرتا رہتا، تب تک خدمت کرتا جب تک باپ سو نہیں جاتا۔ یہ 4 خصوصیات اس نوجوان کے اندر تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے اسے دیکھتے تو ناز کرتے اس پر، اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ نے کتنا حسین و جمیل، صورت بھی سیرت بھی کمال پر عطا فرمائی۔ نوجوانی میں عبادت کرنا یہ معمولی چیز نہیں، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ المختصر، مدینے میں جب یہ مسجد نبی میں اس کا آنا جانا ہوا تو ایک نوجوان عورت کو، وہ بھی حسین و جمیل تھی، تو شیطان نے اس کو برگلایا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے،
اور فاروق اعظم جیسی پاکیزہ ہستی اس کا تذکرہ کرتی ہے تو شیطان نے اسے برگلایا کہ تو عورت ہے، لہذا اس کو مائل کر اپنی طرف اور اس کو زنا میں مبتلا کر۔ اب یہ عورت روزانہ بن سور کر اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی۔ جب یہ نوجوان اپنے گھر سے چلتا تو کیا عادت تھی؟ نگاہیں جھکا کر چلتا، اور نگاہیں جھکاتے مسجد تک پہنچتا۔ جب اس لڑکی کے قریب سے، اس عورت کے قریب سے گزرتا تو عورت اسے گناہ کی دعوت دیتی، کبھی اس کا راستہ روکتی، کبھی اسے میٹھے انداز میں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی، مگر حسب عادت نگاہیں جھکا کر یہ چلتا رہتا اور مسجد نبی تک پہنچتا۔ پھر نماز کے بعد جب گھر سے نکلتا تو اب عورت دیکھتی کہ یہ رات کا وقت ہے، رات کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو آپ اسے گناہ کی دعوت دوں، ہو سکتا ہے میری طرف مائل ہو جائے۔ پھر وہ رات کو کھڑی ہوتی، مگر نوجوان نگاہیں جھکاتے ہوئے مسجد نبوی سے نکل کر سیدھا اپنے والد کے گھر پہنچتا اور جا کر اپنے والد کی ساری رات خدمت کرتا رہتا۔ کئی دن گزر گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان پہ بڑا رشک کرتا تھا، اللہ نے بڑا اسے کمال والی زندگی عطا کی ہے۔ ایک رات حسب معمول اپنے گھر سے مسجد آیا، عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنے وظائف پڑھے، قرآن کی تلاوت کی اور مسجد نبوی سے نکلا تو جب اس کا گزر اس نوجوان لڑکی کے قریب سے ہوا تو اس نوجوان لڑکی نے رات کے وقت بن سور کر اس کو اپنی طرف مائل کیا۔ اب شیطان اس کے دماغ میں گھسا، اب شیطان نے اس کو وسوسہ دیا کہ دیکھ وہ نوجوان ہے، وہ حسین و جمیل ہے، وہ تجھے خود بلا رہی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، گناہ کا نظارہ پیش کر رہی ہے، تو اس کی طرف مائل ہو جا، اس کی طرف دیکھ تو صحیح۔ تو نوجوان نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب نظر اٹھا کر، نظر جھکا کے چلنا، آج پہلی مرتبہ نظر اٹھائی اور لڑکی پہ ڈالی، عورت پہ نظر ڈالی، اب اس کی محبت دل میں پیدا ہونے لگی۔ شیطان کے بہکاوے میں آیا اور اس عورت کی طرف بدکاری کی نیت سے چل پڑا، نظر کی حفاظت کر رہا تھا، گناہ سے بچا ہوا تھا۔ آج حفاظت نہیں کی تو فوراً اسی نظر نے آپ دیکھیں اسے دھوکے میں ڈالا اور گناہ کی طرف مائل کر دیا۔ یہ شیطان مکار کا سب سے بڑا وار ہے انسان پر کہ گناہ کی طرف ڈائریکٹ مائل نہیں کرتا، سب سے پہلے اس کی نظر کو بہکاتا ہے، پھر خیالات اس کے گندے لاتا ہے، پھر وہی خیالات اس کے دل میں پکا کرتا ہے، اور پھر جب دل میں انسان کے خیالات، گندے خیالات پختہ ہوتے ہیں تو پھر انسان گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لہذا صوفیاء نے کہا گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، رب کا قرب چاہتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی صفات چاہتے ہو، آقا کی نگاہ عنایت میں آنا چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہی نگاہ تمہیں رب کے بھی قریب کر دے گی اور یہی نگاہ کی حفاظت تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کے بھی قریب کر دے گی۔ نگاہ کی حفاظت اور نہیں کرو گے جیسا کہ آج کا نوجوان کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میری ماں سو رہی ہے، باپ سو رہا ہے، بیوی سو رہی ہے، بہنیں سو رہی ہیں، بچے سو رہے ہیں، اب میں چھپ کر رات کو موبائل میں ہینڈ فری لگا کر اگر بدکاری دیکھوں گا، فلمیں ڈرامے دیکھوں گا یا گانے سنوں گا، گندی چیزیں دیکھوں گا، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، بظاہر اگرچہ میں کتنا اچھا ہوں، مگر وہ نادان بھول جاتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ذات ایسی ہے اگرچہ ساری دنیا بھی سو جائے مگر وہ پاکیزہ تیرے خدا کی ذات اس حال میں بھی تجھے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ تصور انسان بھول جاتا ہے۔ اب یہ نوجوان وہ شیطان نے ورغلایا، دیکھ تو صحیح، نظر اٹھا کے دیکھا تو فوراً گناہ کا خیال دل میں پیوست ہوا، عورت کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ عورت کے دروازے تک پہنچا، اب قدم اٹھا کر اندر رکھنا تھا تاکہ اندر جا کے بدکاری کرتا، مگر قرآن کریم جو پڑھ کر ابھی آ رہا تھا اسی قرآن کریم کی ایک آیت اسے فوراً یاد آئی۔ وہ کیا آیت تھی؟ اس کی زبان پہ وہ قرآن کی آیت یاد جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ اتقوا جو ڈرتے ہیں، کس سے؟ اپنے رب سے،
جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کے اندر اللہ فرماتے میرا خوف ہوتا ہے، اذا مسہم، ان کی شان یہ ہے، اذا مسہم، جب شیطان ان کو کوئی بات چھو جاتا ہے، طائف من الشیطان، جب شیطان انہیں چھوتا ہے، یعنی شیطان ان کے دماغ میں غلاظت ڈالتا ہے، تذکروا، تو فرمایا وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، وہ ٹھہر جاتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر وہ اچانک اس چیز کو بھول جاتے ہیں، اس سے ہٹ جاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، وہ اس سے اپنا پیچھا چھڑاتے ہیں۔ کون لوگ؟ فرمایا وہ جن کے دلوں میں خدا کی محبت جلوہ گر ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ شیطان جب بھی انہیں برے وسوسے میں مبتلا کرتا ہے تو یہ پیچھے بھی ہٹتے ہیں اور اس چیز کو چھوڑ کر یہ ہوشیار بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ جب اس نوجوان کے دماغ میں آئی تو ٹھہر گیا، اب قدم اٹھاتے اٹھاتے رک گیا اور سوچا میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، شیطان نے مجھے بہکایا ہے اور میں شیطان کی باتوں میں کیسے آ گیا، تو کیا میں رب کا بندہ نہیں ہوں؟ تذکروا، اللہ تو کہتا ہے میرا بندہ جو خوف خدا والا ہوگا وہ ٹھہر جائے گا، وہ غور و فکر کرے گا، وہ سوچے گا میں کیا کر رہا ہوں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی جان اس برے عمل سے چھڑاتا ہے۔ فرمایا جب یہ آیت یاد ہوئی، نوجوان نے چیخ ماری، زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ حسین و جمیل عورت باہر آئی، انتظار کر رہی تھی نا بدکاری کا، دیکھا تو نوجوان بے ہوش پڑا ہے، فوراً گھر کا دروازہ بند کیا کہ کہیں الزام مجھ پر نہ آئے۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کافی رات جب گزری تو وہ بوڑھا باپ جس کی یہ بیٹا خدمت کرتا تھا آج انتظار کرتا رہا کہ میرا بیٹا میرے گھر نہیں آیا، جو میری خدمت کرتا تھا، میرا سہارا تھا، میری آنکھوں کا نور، چین، دل کا قرار، سکون تھا، آپ ابھی تک پہنچا نہیں۔ تو بوڑھے باپ کو تشویش ہوئی، اپنے بستر سے اٹھا، باہر نکلا، اب مدینے کی گلیوں میں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے۔ تلاش کرتے 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 جب اسی گھر کے قریب سے گزرا تو دیکھا بیٹا بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اب بوڑھا تھا تو اٹھا نہیں سکتا تھا بیٹے کو، تو چند نوجوانوں کو جمع کیا، بچے کو اٹھایا، اپنے گھر لے کر گیا۔ اب انتظار کرتا رہا، روتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا۔ یہ ہوتے ہیں ماں باپ کہ ہم ماں باپ کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ بیٹا بے ہوش پڑا ہے، باپ بے قرار ہے، بیٹھا ہے اس کے اوپر، رو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری بیٹے کو زندگی عطا کر۔ تھوڑی دیر گزری، بیٹے کو ہوش آیا، باپ نے رب کا شکر ادا کیا، پوچھا بیٹا کہاں تھا اور کیوں وہاں بے ہوش پڑا ہوا تھا؟ بیٹے نے سارا واقعہ سنایا، ایسے ایسے آیا، نوجوان لڑکی مجھے پہلے تنگ کر رہی تھی، آج جب مجھے بلایا تو شیطان نے مجھے بہکایا، نظر اٹھا کے دیکھا، دل میں گناہ کا خیال آیا اور کھینچا چلا گیا۔ دروازے پر پہنچا، یہ آیت یاد آئی اور اسی آیت نے مجھے گناہ سے باز رکھا، روکا، نہیں جانے دیا اندر، اور جب یہ آیت یاد آئی تو میں دروازے پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ باپ بھی دیکھے کیسا تھا، باپ نے کہا میرے رخت جگر اچھا مجھے تو سنا، وہ آیت کون سی تھی، کون سی قرآن کی ایسی؟ کیا کبھی ہم نے قرآن کو ایسا پڑھا؟ ہمیں تو قرآن کے لفظ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے، پڑھے گئے تو میت والے دن، قرآن خوانی والے دن، یا خالی رمضان میں۔ اس کے علاوہ ہم 11 مہینے قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن الماری میں پڑا ہوا ہے، پکارتا رہتا ہے آؤ مجھے اٹھاؤ، ہر چیز کا علاج میرے رب نے میرے اندر رکھا ہے، مگر آج کے مسلمان کو قرآن کو اٹھانے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا لخت جگر کون سی آیت پڑھی؟ تو بچے نے پھر یہی آیت دہرائی، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، گندا خیال آتا ہے، تذکروا، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور فوراً اس چیز سے محفوظ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اس برے عمل کو جو خدا اور اس کے درمیان رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، اسے ترک کر دیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس برے عمل کو۔
باز آتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ وہ باپ، بوڑھا باپ کہتا ہے جب میرے لخت جگر نے یہی قرآن کی آیت میرے سامنے رات کی تنہائی میں دوبارہ پڑھی تو میرے بیٹے نے پھر چیخ ماری، خوف خدا اس کے اندر پیدا ہوا، دھڑام سے زمین پر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ جب میں نے سنبھالا تو میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ ہوتا ہے اصل نوجوان، اسے کہتے ہیں جوانی رب کی عبادت میں گزری۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جو چاہے کرو، جب مرے گے دیکھا جائے گا۔ جوانی دیوانی کرنی ہے تو پھر رب کی محبت میں دیوانی کر۔ جوانی کو دیوانہ بنانا ہے تو آقا کی محبت میں دیوانہ کر، پھر پتہ چلے جوانی کیسی ہوتی ہے۔ اگر رب کی محبت میں، آقا کی محبت میں دیوانی جوانی بنائی تو اس نوجوان نے بنائی ہے۔ اس نوجوان کی یہ زندگی ہمارے لیے بہت کچھ پیغام دے رہی ہے۔ المختصر، باپ کو بڑا صدمہ ہوا ہے، روتا رہا، کچھ لوگوں کو جمع کیا، اپنے بیٹے کو غسل دلوایا، کفن پہنوایا، راتوں رات نماز جنازہ ادا کی، قبرستان میں جا کر اسے دفن کر دیا۔ اگلا دن آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد نوجوان کو تلاش کیا کہ آج وہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہے مسلمانوں کے حکمراں، یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ، یہ لوگ ہیں نائب رسول۔ اصل حکومت ان لوگوں نے کی ہے۔ حکومت اس طرح کی جاتی ہے، ایک ایک پر نظر۔ تلاش کیا، نوجوان نظر نہیں آیا تو آپ نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا وہ فلاں نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نظر نہیں آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر قربان خود اس نوجوان کے گھر تشریف لے گئے، اس کے بوڑھے باپ سے ملاقات کی، سلام دعا ہوئی، حال احوال ہوا۔ آپ نے پوچھا تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ جب بیٹے کا نام لیا تو پھر وہی بیٹے کی محبت، بیٹے کا پیار جوش مارنے لگا اور باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا بابا جی آپ روتے کیوں ہو؟ کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا اس کا انتقال ہو گیا، آپ غمزدہ ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا اگر انتقال ہو گیا پھر کیا ہوا؟ کہا اسے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ بھی پڑھی، دفن بھی کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ آپ نے اپنے بیٹے کو عام سمجھا، آپ جانتے نہیں آپ کا بیٹا کیا تھا، آپ کی بیٹے کی جوانی کتنی پاکیزہ صاف ستھری جوانی تھی، آپ کی بیٹے کی قسمت پر میں بھی ناز کرتا تھا، آپ کے بیٹے کو اللہ نے ایک اعلیٰ منصب مقام عطا کیا تھا، آپ نے اس کو عام سمجھا اور مجھے بھی بلانے کی زحمت نہیں دی، مجھے بھی گوارا نہیں کیا بلانا۔ تو اس بوڑھے باپ نے عرض کیا کہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، نائب رسول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، دن رات آپ امت کی خیر خواہی میں گزارتے ہیں، رات آپ آرام فرما رہے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میرا بیٹا ہے، میں عام انسان ہوں، تو بس اس انتقال ہو گیا تو اسے دفنا دیتا ہوں، تو آپ کو تکلیف دینا میں نے گوارا نہیں کیا، مجھے آپ کے آرام کا خیال آیا کہ سارا دن تو آپ امت کی خدمت میں گزارتے ہیں، چلو رات کو تو کچھ دیر آرام کر سکے، تو آرام کی غرض سے میں نے آپ کو نہیں بلایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرما چاہیے بتاؤ اس کا انتقال کیسے ہوا؟ اب بوڑھے باپ نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو کہا روتے رہے میرے فاروق اعظم، فرمایا مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے کے چلو۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور جا کر اس سے کلام کیا، گفتگو کی، اس سے باتیں کی۔ آج شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ نبی ولی صحابی اہل بیت کسی کی مزار پہ جاؤ گے کیا ملے گا؟ وہ تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ تو ہے ہی نہیں وہاں پر، آپ اوپر کیا کرنے جاتے ہیں؟ اب یہ اعتراض کیا فاروق اعظم پہ نہیں جائے گا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، وہ تو نبی ولی کچھ بھی نہیں تھا، عام نوجوان سادہ انسان تھا، مگر فاروق اعظم اس کی قبر پہ گئے اور اس سے باتیں کی۔ آج کے دور میں اگر آپ قبر پہ کھڑے ہو کر باتیں کریں تو دیکھنے والا بولے گا پاگل ہے، بے وقوف ہے، قبر والے سے باتیں کر رہا ہے، اس کو کیا پتا قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور قبر والے کو کیا پتا اوپر کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں اسلامی عقیدہ نظریہ یہ قبر والے کو سب کچھ پتا ہوتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے، مرنے کے بعد اس کے دیکھنے کی طاقت، اس کے سننے کی طاقت بڑھا دی جاتی ہے۔ منو مٹی تلے اگرچہ دفن ہے مگر پھر بھی وہ اپنے اوپر والوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے،
پہچان بھی رہا ہوتا ہے، اوپر جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو سن بھی رہا ہوتا ہے، اور اوپر اگر ذکر ہو رہا ہو، محفل نعت ہو رہی ہو، اچھی چیزیں بیان ہو رہی ہو، فکر آخرت کا ذہن دیا جا رہا ہو، تو ان تمام چیزوں کو وہ بھی سنتا ہے۔ قبر کے اوپر اگر اللہ کا ذکر کرو گے، وہ دنیا میں وہ قبر والا اگر دنیا میں ذکر کرتا تھا تو وہ بھی قبر والوں کے اوپر کے ذکر کو سن کر وہ بھی ان کے ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، عام انسان کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ نبی کی شان، صحابی کی شان، اہل بیت کی شان، اولیاء کی شان، صدیقین، صالحین کی شان تو بہت عرف والا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان سے کلام کیا اور نوجوان سے کہا، بتا تو نے اپنے رب کو کیسا پایا؟ تیری زندگی تو بڑی کمال کی زندگی تھی، تیری جوانی پر میں بھی ناز کرتا تھا، تیری عبادت پر میں بھی ناز کرتا تھا، مگر تیرے اندر جو سب سے خصوصی وصف تھا وہ تھا رب کا خوف، اور تیرا انتقال بھی اللہ کے خوف سے ہوا۔ تو تو بڑا خوش نصیب ہے، تو تو شہید ہے، رب کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ اور نوجوان بتا کہ رب کی محبت سے جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو میرے رب کا قرآن کریم میں سورہ رحمان میں وعدہ ہے، اللہ فرماتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص دنیا میں اس طرح انتقال کر جائے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور اس حالت میں دنیا سے چلا جائے تو اللہ فرماتے جنتان، میں اسے مرنے کے بعد 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور آیت کریمہ پڑھ کر اس سے کلام کرتے ہوئے فرمایا، نوجوان بتا کیا تو نے میرے رب کی خوف سے دنیا سے گیا؟ کیا میرے رب نے تجھے 2 جنتیں عطا کی یا نہیں؟ تو نوجوان نے، علماء کہتے ہیں، ابن عساکر نے لکھا، آپ نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا، عرض کیا، ہاں امیر المؤمنین، میں نے اپنے رب کو اپنی امید سے بڑھ کر غفور الرحیم پایا ہے۔ جس طرح میرے رب کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص دنیا اس طرح گزارے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اور اس حال میں جب دنیا سے جاتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ ہاں امیر المؤمنین، میرے رب نے بھی مجھے قبر میں دونوں جنتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بھی بنا دیا، اور میرے کریم رب نے اس آیت مبارکہ کے صدقے مجھے 2 جنتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے ولیوں کی سیرت کو اگر مرید اپنے آپ پہ نافذ کر لے تو میرا کریم رب اس کا فائدہ اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، قبر و آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ اب میں اور آپ سوچیں